الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں میں کہتے ہیں شراب کو نہ ہم شرابی ہیں نہ شراب کی باتیں کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں ہمارا آج یہ جو جلسہ ہے صراط مستقیم کورس 11واں ختم ہوا اور اس کی اختتامی تقریب ہے ہمارے اس 11ویں صراط مستقیم کورس میں تقریباً حضرات اور خواتین کو ملا کر 250 افراد نے شرکت کی ہے 11 سال قبل جب صراط مستقیم کورس اس علاقے میں ہوا تو پہلا جلسہ اسی مسجد میں تھا اور 11 سال کے بعد آج جلسہ اسی مسجد میں ہے اس 11 سال کے دوران تقریباً 2200 مرد اور خواتین اس علاقے کے وہ ہیں کہ جنہوں نے صراط مستقیم کورس مکمل فرمایا میں نے آپ حضرات کی خدمت میں صراط مستقیم ہی کے عنوان پر آیت کریمہ تلاوت کی ہے صراط مستقیم کو سمجھیں اور اس پر ہم چلنے کی کوشش کریں ہم میں سے ہر شخص اللہ سے دعا مانگتا ہے توجہ رکھیں میں نے بیان تسلسل سے کرنا ہے اور بر وقت میں نے اپنے بیان کو ختم کرنا ہے میری عادت ہے میں وقت پہ آتا ہوں اور وقت پہ جاتا ہوں میزبان کو نہ آنے پر پریشان کرتا ہوں نہ واپسی پہنچنے پہ اپنے گھر والوں کو پریشان کرتا ہوں
ان کو پتہ ہے کہ پورے وقت پہ واپس گھر پہنچے گا۔ ایکو اس کا بند رکھیں، سپیکر والے ایکو بند کر دیں اور اس کو بالکل سادہ رکھیں۔ میں سرگودا شہر کا نہیں، سرگودے کے ساتھ ایک دیہات کا عالم ہوں، اور جب عالم دیہاتی ہو تو سپیکر کو دیہاتی ہونا چاہیے۔ مولوی دیہاتی ہو، سپیکر شہری ہو، پھر مولوی اور سپیکر آپس میں لڑتے ہیں، عوام کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ اس لیے میں بیان سے پہلے سپیکر کو سادہ کراتا ہوں، یہ سی اس کی ختم کریں، بالکل اس کہیں کو بند کر کے ساؤنڈ تیز کریں اور بات سمجھیں۔ میں عرض ہی کر رہا تھا، توجہ سے بات اب سمجھنا۔ ہم میں سے ہر شخص جب نماز خود پڑھتا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم دعا خود مانگتا ہے، اور جب امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، مقتدی بن کے پڑھتا ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا خود نہیں مانگتا بلکہ امام دعا مانگتا ہے، اور یہ اختتام پہ آمین کہتا ہے۔ تو جب امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو پھر اہدنا الصراط المستقیم سورۃ الفاتحہ بھی نہ پڑھیں اور کوئی اور سورت بھی نہ پڑھیں، اور جب خود نماز پڑھیں تو سورۃ الفاتحہ بھی پڑھیں اور سورت بھی پڑھیں۔ پہلی دو رکعتوں میں فرض کی اور آخری دو رکعتیں فرض کی ہوں تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اگر کبھی اکیلے نماز پڑھنی پڑے، اور جب سنت اور وتر پڑھیں تو پھر سب رکعات میں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھیں اور ساتھ سورت بھی پڑھیں۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا مسلک، مذہب اور مسئلہ ہے۔ جن کو یہ بات سمجھ نہیں آتی وہ کبھی ہمارے خلاف گفتگو کرتے ہیں۔ مثلا ہم امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ ایک ایسے مولانا جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں، انہوں نے جلسہ کیا اور اپنی عوام کو دلیل دی اور ہمارے خلاف دلیل دی۔ عوام کو یہ بات کہنے لگے کہ دیکھو یہ مسجد میں آیا، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور خاموش کھڑا ہے۔ اب سمجھانے کے لیے اپنے انداز میں کہتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے پوچھتے ہیں تو مسجد میں آیا نماز کیوں پڑھتا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہ پھر بھی خاموش کھڑا ہے۔ اللہ بولتے ہیں مانگتا کیوں نہیں ہے، کچھ بول، یہ پھر بھی چپ کھڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو مانگنا چاہتا ہے مانگنا، چپ کیوں کھڑا ہے؟ یہ پھر بھی خاموش کھڑا ہے۔ اب یہ ہمارے خلاف دلیل آ رہی ہے اور ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ بالآخر یہ بندہ کہتا ہے اے اللہ میرا دل کرتا ہے میں تجھ سے مانگوں، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے امام ابو حنیفہ نے منع کیا ہے کہ تو نے بولنا نہیں ہے۔ کہتے دیکھو خدا کی نہیں مانتے اور امام کی مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، ابو حنیفہ کی مانتے ہیں۔ توجہ رکھنا، میں نے اسی علاقے میں ان کی دلیل کا جواب دیا۔ میں نے کہا جس امام کے ہم مقلد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، یہ امام علم والے بھی ہیں، توجہ رکھیں، یہ امام علم والے بھی ہیں، یہ امام عقل والے بھی ہیں۔ ہمارے امام ابو حنیفہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے اللہ بہت بڑے ہیں اور ہم بہت چھوٹے ہیں، اور جب چھوٹے بڑے کے پاس مانگنے کے لیے جائیں تو کبھی وفد بنا کے جاتے ہیں، کبھی اکیلے اکیلے جاتے ہیں۔ جب چھوٹے بڑے کے در پہ مانگنے کے لیے جائیں اور اکیلے اکیلے جائیں تو ہر بندہ بول کے خود مانگتا ہے، اور جب اکیلے اکیلے نہ جائیں وفد بنا کے جائیں تو پھر نمائندہ مانگتا ہے، یہ اس کی تائید کرتے ہیں۔ جب ہم نماز اکیلے پڑھتے ہیں تو اکیلے اکیلے جانتے ہیں، فاتحہ پڑھ کے اللہ سے خود مانگتے ہیں، اور جب باجماعت نماز پڑھتے ہیں ہم وفد بنا کے جاتے ہیں، امام اس کی نمائندگی کرتا ہے، وہ فاتحہ پڑھ کے خدا سے مانگتا ہے، ہم آمین کہہ کے اس کی تائید کرتے ہیں۔ تو مانگنے کا انداز ہے، جب اکیلے جائیں انداز الگ ہے، اور جب وفد بنا کے جائیں انداز الگ ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس چند نوجوان آئے اور انہوں نے امام صاحب سے عرض کیا، ہم کو بند کر دو، اسپیکر والا کدھر ہے، اس کو سادہ کرو، بالکل سادہ۔
آپ توجہ رکھیں، جب یہ سادہ ہو جائے گا نا آپ کو بات بہت جلدی سمجھ آئے گی، جب آواز میں ڈبلنگ ہوتی ہے نا پھر بات سمجھ نہیں آتی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چند نوجوان آئے اور کہا ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے کس مسئلے پہ؟ انہوں نے کہا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے پہ مناظرہ کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں فاتحہ پڑھنی چاہیے، آپ کہتے ہیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ امام صاحب فرمانے لگے تم سب بات کرو گے یا ایک بندہ بات کرے گا؟ تم سب بولو گے یا ایک بولے گا؟ انہوں نے کہا جی ایک بولے گا۔ فرمایا اگر وہ ایک جیت گیا تو؟ کہا جی ہماری جیت ہوگی۔ کہا وہ ایک ہار گیا تو؟ کہا جی ہماری ہار ہوگی۔ امام صاحب فرمانے لگے پھر تم ہار گئے اور میں جیت گیا۔ انہوں نے کہا جی مناظرہ شروع نہیں ہوا، آپ کیسے جیت گئے؟ فرمایا تم خود کہتے ہو ہم 10 لڑکے ہیں، ہم آپ سے گفتگو کریں گے، ہم 10 کریں گے لیکن ایک بولے گا اور ہم خاموش رہیں گے، اس کا بولنا ہمارا بولنا ہے، وہ جیتا تو ہم جیتے، وہ ہارا تو ہم ہارے۔ فرمایا یہی بات تو میں کہتا ہوں جب ہم 10 بندے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو امام کا پڑھ لینا ہمارا پڑھ لینا ہے، وہی بات میں کہتا ہوں وہی بات آپ کہہ رہے ہیں، تو کوئی الگ بات تو میں نے تم سے نہیں کی۔ میں خیر جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، میں بھی اس پہ بات کر رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں۔ اگر اکیلے نماز پڑھیں تو خود پڑھتے ہیں، اگر اکیلے نماز نہ پڑھیں تو امام پڑھتا ہے، ہم امام کی تائید کرتے ہیں، اور ہمارے پیغمبر کا اعلان ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ، جس آدمی کا امام موجود ہو اس کے امام کا قرآن پڑھ لینا یہ مقتدی کا قرآن پڑھ لینا ہے، لہذا مقتدی کو مستقل قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں لیکن پڑھنے کے ساتھ سمجھنا بھی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یا اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے، صرف یہ معنی نہ کرنا ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، بلکہ معنی کریں کہ چلا دے۔ کبھی آدمی دیکھ لیتا ہے لیکن چلتا نہیں ہے، تو دیکھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ چلنا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا دی ہے، اللہ سے دعا یہ مانگا کرو اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا بھی دے پھر ہمیں حق پر چلا بھی دے، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہ باطل کا باطل ہونا دکھا بھی دے اور ہمیں باطل سے بچا بھی لے، حق کا حق ہونا دکھا بھی دے اور حق پہ چلا بھی دے، باطل کا باطل ہونا دکھا بھی دے اور باطل سے بچا بھی دے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہے اللہ ہم کو صراط مستقیم دکھا بھی دے اور پھر صراط مستقیم پر چلا بھی دے۔ صرف دیکھنا کافی نہیں ہے بلکہ صراط مستقیم پہ چلنا بھی ہے۔ اب بات توجہ سے سمجھنا، اہدنا الصراط المستقیم کہ میں اور آپ بھی پڑھتے ہیں، صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، اللہ کے نبی بھی پڑھتے تھے۔ اب صراط مستقیم کا معنی جب نبی پڑھیں گے تو الگ ہوگا، میں اور آپ پڑھیں گے تو الگ ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم نے دعا یہ مانگی ہے اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے، یہ میں اور آپ تو مانیں کہ صراط مستقیم پہ چلا دے، ہم تو صراط مستقیم پہ آ چکے ہیں، ہم اللہ سے دعا مانگیں چلا دے۔ نبی تو صراط مستقیم پہ ہوتا ہے اور پھر صراط مستقیم پہ چلتا ہے۔ میرے اور آپ کے بارے میں تو اللہ حفاظت فرمائے، شک ہے ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ جب کسی آدمی کے جنازے پر جائیں، میت آگے موجود ہے، ہم جنازے میں دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیت منا
فتوفہ علی الایمان، اللہ ہمیں زندگی اگر دے تو اسلام والی دینا، اگر ہمیں موت دے تو موت ایمان والی دینا۔ ہم زندگی اسلام والی مانگتے ہیں اور موت ایمان والی مانگتے ہیں۔ اس میں فرق کیا ہے کہ زندگی ایمان والی نہیں مانگتے، موت اسلام والی نہیں مانگتے۔ زندگی اسلام والی مانگی ہے اور موت ایمان والی مانگی ہے۔ اسلام اور ایمان میں فرق یہ ہے، اسلام نام ہے ماننے کا، اس ایمان نام ہے ماننے کا۔ اسلام نام ہے کرنے کا۔ جب آدمی زندہ رہے اس نے ماننا بھی ہے اور کرنا بھی ہے، 5 وقت کی نماز مانے بھی اور 5 وقت کی نماز پڑھے بھی، رمضان کے روزے مانے بھی، رمضان کے روزے رکھے بھی، بیت اللہ کا حج مانے بھی اور بیت اللہ کا حج کرے بھی، زکوٰۃ کو مانے بھی اور زکوٰۃ ادا کرے بھی۔ لیکن جب آدمی کی موت کا وقت آ جائے، اب آدمی نماز مان تو سکتا ہے، نماز پڑھ نہیں سکتا۔ اگر ایک آدمی کے ذمہ 10 سال کی نمازیں ہیں، اس نے نمازیں قضا کرنی شروع کی، 1 سال کی نماز قضا کی ہے، اس کی موت کا وقت آ گیا، اب یہ بقیہ 9 سال کی نمازیں قضا کیسے کرے گا؟ تو قضا کر نہیں سکتا، لیکن مان تو سکتا ہے۔ رمضان کے روزے نہیں پڑے، نہیں رکھے، خدا نے توبہ کی توفیق دی ہے، اب اس نے توبہ کر لی ہے، لیکن قضا تو کرنی ہے۔ ادھر موت کا وقت آ گیا، 1 ماہ کی قضا کیسے کرے گا؟ آدمی نے حج ادا نہیں کیا، اس کا جی چاہتا ہے میں حج کر لوں، لیکن مہینہ محرم کا ہے، اب حج ادا کرے گا کیسے؟ موت کا وقت آ گیا، حج تو آئندہ سال کرنا ہے، اب حج کر نہیں سکتا، لیکن حج مان تو سکتا ہے۔ اسلام کا معنی کرنا ہے، ایمان کا معنی ماننا ہے۔ آدمی دعا مانگتا ہے، اللہ جب زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھنا، یعنی صرف ہم مانے نہیں بلکہ کریں بھی۔ تو جب موت کا وقت آ جائے ہم کر نہیں سکتے، لیکن ماننے کی توفیق عطا فرمانا، آدمی مان کے چلا جائے، اس کی نجات کی صورتیں ہوتی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ایمان والی موت عطا فرما۔ میں بات صرف یہ سمجھا رہا تھا، ہم اپنے لیے دعا مانگتے بھی ہیں، ہم بزرگوں سے دعا کراتے بھی ہیں۔ آپ دعا کریں اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے، لیکن یہ معاملہ میرا اور آپ کا ہے، یہ نبی کا معاملہ نہیں ہے۔ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس نے امت کو ایمان پہ لانا ہے، جس نے ایمان کی دعوت دینی ہے۔ نبی کا تو ایمان پہ خاتمہ یقینی ہے، پیغمبر تو ہدایت پہ چلا کرتا ہے، صراط مستقیم پہ رہتا ہے۔ تو میں بات سمجھانے لگا، جب ہم نے دعا مانگی کہ دن الصراط المستقیم کا معنی یہ ہے، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے، لیکن جب نبی دعا مانگتا ہے اے دن الصراط المستقیم، اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ معنی تو بنتا نہیں ہے اللہ صراط مستقیم پہ چلا دے، صراط مستقیم پہ نبی چل رہا ہے، صراط مستقیم پہ پیغمبر کی وفات ہونی ہے، پھر اس آیت کا معنی کیا ہوگا؟ اب بات سمجھنا، ہدایت کے 3 درجے ہیں، نمبر 1 عطا ہدایت، نمبر 2 بقاء ہدایت، نمبر 3 ارتقاء ہدایت۔ لفظ آپ یاد رکھ لیں، معنی میں سمجھاؤں گا، آپ لفظ یاد رکھ لیں۔ ہدایت کے 3 درجے ہیں، نمبر 1 عطا ہدایت، عطا اللہ عطا ہدایت، نمبر 2 بقاء ہدایت باقی رہنا، نمبر 3 ارتقاء ہدایت۔ ہدایت کے 3 درجے ہیں، نمبر 1 عطا ہدایت، ہدایت کا مل جانا، نمبر 2 بقاء ہدایت، ہدایت پہ رہنا، نمبر 3 ارتقاء ہدایت، ہدایت کے درجات آگے بڑھتے رہنا۔ جب آدمی مسلمان نہ ہو، اگر وہ اہدنا الصراط المستقیم خدا سے دعا مانگے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما دے۔ جب آدمی ایمان قبول کر لے پھر اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگے، اب معنی یہ ہوتا ہے اللہ آپ نے صراط مستقیم عطا فرمایا ہے، اب مجھے صراط مستقیم پہ باقی رکھ دے۔ اور جب نبی دعا مانگے تو معنی یہ ہوتا ہے آپ نے مجھے صراط مستقیم عطا بھی فرمایا ہے۔ صراط مستقیم کہتے ہیں ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے، ایمان بڑھتا اور کم نہیں ہوتا، لیکن ایمان کی کیفیت کبھی اوپر اور کبھی نیچے۔ آپ خود دیکھیں، کبھی آپ دیکھیں گے قرآن سنیں گے تو آنکھوں سے آنسو بہ پڑیں گے، اور کبھی دل ایسے ہوگا کہ نماز کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ یہ کیفیت اوپر اور نیچے جاتی ہے۔ کبھی آپ بیت اللہ کی طرف جائیں، پیغمبر کے روزے کی طرف جائیں، ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے۔ اگر بازار کی طرف جائیں کیفیت الگ ہوتی ہے۔ عام امتی کا ایمان کیفیت میں کبھی اوپر کبھی نیچے جاتا ہے، اور ملائکہ کا ایمان ایک جگہ پہ رہتا ہے، نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔
نہ نیچے جاتا ہے نہ اوپر جاتا ہے. اور ایمان پیغمبر کی کیفیت یہ ہمیشہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امتی کا ایمان الگ وجہ سے ہے, نبی کا ایمان الگ وجہ سے ہے, فرشتوں کا ایمان الگ وجہ سے ہے. امتی عالم غیبوبت میں رہتا ہے, اس نے جنت کو دنیا میں دیکھا نہیں ہے, بغیر دیکھے مانا ہے. جہنم کو دیکھا نہیں ہے, بغیر دیکھے مانا ہے. اس نے خدا کو دیکھا نہیں ہے, بغیر دیکھے مانا ہے. امتی بغیر دیکھے مانتا ہے, کبھی کیفیت اوپر اور کبھی نیچے. اور فرشتے مانتے ہیں اور دیکھ کر مانتے ہیں. جب دیکھ کے مانا جائے تو ایمان کی کیفیت ایک جگہ پہ رہتی ہے. اور پیغمبر کی کیفیت یہ ہے, نہیں بھی دیکھا پھر دیکھا بھی ہے, نہیں بھی دیکھا پھر دیکھا بھی ہے. جب نہیں دیکھا کیفیت الگ ہے, جب دیکھا کیفیت الگ ہے. اس لیے پیغمبر کے ایمان کے کیفیات میں ہمیشہ ترقی ہوتی ہے, کبھی تنزلی نہیں ہوتی. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. میرے پیغمبر تیری ہر آنے والی بات کی حالت وہ پہلی حالت سے بہتر ہوگی. اس لیے پیغمبر کے ایمان کی ہر بات والی کیفیت یہ پہلی کیفیت سے اعلیٰ ہے. لیکن ملائکہ ایک جگہ پہ ہے. آپ نے سنا ہوگا, صحیح مسلم میں روایت موجود ہے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے بازار میں تھے. سامنے ملاقات ہوئی صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی صدیق اکبر نے پوچھا, اس صحابی سے پوچھتے ہیں, بتاؤ تمہاری حالت کیا ہے, تمہاری کیفیت کیا ہے. وہ فوراً کہنے لگے, اے صدیق کیا پوچھتے ہو, مجھے تو لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا. صدیق پوچھتے ہو تم منافق ہو گئے, کیا مانا؟ اس نے کہا جب اللہ کے نبی کی خدمت میں ہوتا ہوں ایمان کی کیفیت الگ ہوتی ہے, جب بیوی بچوں کے پاس آتا ہوں ایمان کی کیفیت الگ ہوتی ہے. صدیق اکبر فرمانے لگے, یہ کیفیت تو میری بھی ہے, نبی کی مجلس میں ہوں کیفیت الگ ہوتی ہے, جب میں گھر آتا ہوں کیفیت الگ ہوتی ہے. یہ دونوں حضور کی خدمت میں گئے. اللہ کے نبی سے پوچھا, اے پیغمبر ہمیں اس کا حل بتائیں, ہمیں تو شک پڑتا ہے کہ ہم نفاق کے اندر تو نہیں ہے. اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ دیکھو جو کیفیت تمہاری میری مجلس میں ہے, اگر یہی کیفیت بیوی بچوں کے پاس ہو, لصافحتکم الملائکہ, پھر تم سے انسان نہیں پھر فرشتے مصافحہ کریں. کیا مانا؟ اگر تمہارے ایمان کی کیفیت یہ تبدیل نہ ہو تو یہ تو ایمان ملائکہ کا ہوتا ہے, جن کی کیفیت تبدیل نہیں ہوتی. پھر صدیق تم سے فرشتے بشر نہیں پھر ملائکہ کریں گے. لیکن ایمان کی کیفیت میری مجلس میں ہوگی الگ ہوگی, جب گھر میں جاؤ گے الگ ہوگی. اس لیے تم سے مصافحہ یہ فرشتے نہیں انسان بشر کرتے ہیں. میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا, اہدنا الصراط المستقیم, جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ صراط مستقیم پہ چلا دے. اگر یہ دعا کافر مانگے تو مطلب یہ ہوگا اللہ صراط مستقیم عطا کر دے. جب میں اور آپ مانگے تو مطلب یہ ہوگا صراط مستقیم پہ باقی رکھنا. اور جب یہ دعا نبی مانگے تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ میرے صراط مستقیم کے چلنے پہ مسلسل ترقیات عطا فرماتے رہنا. اللہ کے پیغمبر بھی دعا مانگتے ہیں, ہم بھی دعا مانگتے ہیں, لیکن دعاؤں کے مفہوم میں کبھی فرق ہوتا ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں, یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے گی. کبھی عقیدوں میں الجھن نہیں ہوگی, کبھی مسائل میں مشکلات پیش نہیں ہوگی. ہمارا مانگنا الگ ہے, پیغمبر کا مانگنا الگ ہے. بہت سارے معاملات ایسے ہیں اس میں نبی امتی میں کچھ فرق پڑ جاتا ہے. نیند نبی کی بھی ہے, نیند امت کی بھی ہے, لیکن دیکھو دونوں کی نیند میں فرق ہے. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے, اٹھ کے وطر پڑھنے لگے اور آپ نے وضو نہیں کیا. امی عائشہ پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ نیند سے اٹھے ہیں, بغیر وضو کے آپ نے نماز پڑھ لی ہے, تو وضو کے بغیر نماز ہو گئی؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے یا عائشہ عینیت تنامان ولا ینام قلبی, عائشہ میں محمد نبی ہوں, اور جب نبی سو جاتا ہے تو نبی کی آنکھ سوتی ہے, نبی کا دل جاگتا ہے. اس لیے پیغمبر کا سونے کے باوجود بھی وضو کبھی نہیں ٹوٹا کرتا. اب دیکھو نیند امت کی بھی ہے, نیند نبی کی بھی ہے, لیکن دونوں کی نیند میں فرق ہے. امتی سوچے آنکھ بھی سوتی ہے, دل بھی سوتا ہے. نبی سوچے آنکھ سوتی ہے لیکن دل جاگتا رہتا ہے. نبی امتی کی نیند میں فرق ہے. آپ دیکھیں پسینہ مجھے بھی ہے, پسینہ آپ کو بھی ہے, پسینہ نبی کو بھی ہے, پسینہ دونوں کو آتا ہے, لیکن
دونوں کے پسینے میں فرق ہے. ہمیں پسینہ ہے, ہمارے پسینے سے بو نکلتی ہے. نبوت کو پسینہ ہے, پسینے سے خوشبو نکلتی ہے. پسینے میں فرق ہے. لعاب میرے اور آپ کے منہ سے بھی ہے, لعاب نبوت کے منہ سے بھی ہے, لیکن دونوں میں فرق کتنا ہے. ادھر کبھی ایک کنڈیشن آفس میں جاؤ, وہاں لکھا ہوگا یا تھوکنا منع ہے. اسپتال میں جاؤ یا تھوکنا منع ہے. ایئرپورٹ پہ جاؤ تھوکنا منع ہے. تم نے کیوں لکھا تھوکنا منع ہے؟ کہا جی جراثیم نکلتے ہیں, اس سے وبا پھیلتی ہے, بیماریاں پھیل جاتی ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ میرے اور تیرے لعاب سے کبھی بیماریاں بھی پھوٹتی ہے. ادھر پیغمبر کا لعاب مبارک ہے. خیبر کے موقع پہ پھر میں علی المرتضیٰ کو بلاؤ, علی کو بلایا گیا, ان کے ہاتھ میں جھنڈا دینے لگے. علی المرتضیٰ نے عرض کیا حضور میری آنکھ دکھتی ہے. پیغمبر نے لعاب کو علی کی آنکھ پہ لگایا, علی کی آنکھ کو شفا ملی ہے. میرے اور آپ کے لعاب میں وبا ہے, پیغمبر کے لعاب میں شفا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر ہے, صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہیں. صدیق اکبر کے پاؤں پہ سانپ نے ڈسا ہے, وہ درد کو محسوس کیا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایڑی لاؤ. نبوت نے اپنے لعاب کو صدیق کی ایڑی پہ لگایا, خدا نے شفا دی ہے. لعاب میری اور آپ کی بھی ہے, لعاب نبوت کی بھی ہے. ہمارے لعاب سے وبائیں پھیلتی ہے, پیغمبر کے لعاب سے شفا پھیلتی ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا تھا نیند دونوں کی ہے, لیکن نیند میں فرق ہے. لعاب دونوں کا ہے, لعاب میں فرق ہے. پسینہ دونوں کا ہے, دونوں میں فرق ہے. پھر ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے موت امتی پر بھی ہے, موت نبی پر بھی ہے, لیکن نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے. امتی پہ موت آ جائے تو ظاہر پر بھی ہے, باطن پر بھی ہے. نبی پر موت آ جائے تو ظاہر پہ موت ہوتی ہے, نبی کے قلب اثر حیات پر بھی رہتی ہے. نبوت کا دعا مانگنا الگ ہے, میرا اور آپ کا دعا مانگنا الگ ہے. میں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے 7-4 عقیدے اور بھی پیش کیے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے. اب توجہ رکھنا, صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ یہاں پر صراط مستقیم کا معنی جب اللہ نے بیان نہیں فرمایا تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ معنی کیا ہے. یہاں خدا نے نشانیاں بیان کی ہے. اگر تمہیں پتا چلنا چاہے کہ صراط مستقیم پہ کون ہے تو علامت ذہن میں رکھ لو, ان علامتوں سے پتا چلے گا صراط مستقیم پہ کون ہے. اور ایسے ہوتا ہے کبھی اللہ کے پیغمبر بھی علامات بتا کے امت کو مسئلہ سمجھا دیتے ہیں. میں ایک مثال دینے لگا ہوں. اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں اسلام کیا ہے؟ فرمایا 5 چیزیں ہیں. نمبر 1 زبان سے کلمہ پڑھنا, نمبر 2 نماز کی پابندی کرنا, نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا, نمبر 4 روزہ رکھنا, نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا. حضور ایمان کیا ہے؟ فرمایا 6 چیزیں ہیں. دل سے اللہ کو ماننا, فرشتوں کو ماننا, نبیوں کو ماننا, آسمانی کتابوں کو ماننا, قیامت کے دن کو ماننا اور تقدیر کو ماننا. اللہ کے پیغمبر احسان کیا ہے؟ فرمایا عبادت یوں کرو گویا تم خدا کو دیکھتے ہیں, اگر یوں نہ کر سکو تو یوں کرو جیسے خدا تمہیں دیکھتا ہے. اچھا اللہ کے پیغمبر قیامت کیا ہے؟ فرمایا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اس کو تو مجھے بھی نہیں پتا قیامت کب آئے گی. اچھا اللہ کے پیغمبر پھر علامات بتا دیں تو اللہ کے نبی نے علامات بتائی ہیں کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جس دور میں ماں ایسے ہو جیسے مالک ہوتا ہے, نہ بیٹی ایسے ہو جیسے مالک ہوتی ہے, اور ماں ایسے ہو کہ جیسے گھر میں باندھی ہوتی ہے. آپ سمجھنا قیامت آنے والی ہے. جب ایک وقت ایسا آ جائے کہ جن کے پیٹ دیکھو تو بظاہر کھانا نہیں ہے, جسم دیکھو تو کپڑے نہیں ہیں پھٹے کپڑے, اور پاؤں دیکھو تو جوتیاں نہیں ہیں, اور ان کی بلگیں دیکھو تو 3-3 4-4 منزلہ جب بلگوں پہ فخر پڑتے ہیں تو سمجھو قیامت قریب آ گئی ہے. یا نبی پاک نے بتایا نہیں ہے قیامت کب آئے گی, لیکن یہ بتایا قیامت کی علامت کیا ہے. یہاں صراط مستقیم کیا ہے یہ نہیں بتایا, لیکن صراط مستقیم کی علامت کیا ہے وہ خدا نے بتا دی ہے کہ صراط مستقیم کی علامت یہ ہے. میں آپ کی خدمت میں مختصر پیش کرنے لگا ہوں. اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے بھئی صراط مستقیم کیا ہے تو ہم نے صراط مستقیم کورس بھی کیا ہے, تم صراط مستقیم کی دعا بھی کرتے ہو, لیکن یہ تو بتاؤ کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ توجہ رکھیں, صراط مستقیم ہے کیا؟ آپ نے سنا ہے نا, بڑا ایک معروف لطیفہ ہے. کہتے ہیں ایک پٹھان تھا, وہ تبلیغی جماعت میں پہلے سروزے پہ نکلا اور گیا ہندو کی بستی میں. اس نے ہندو کو پکڑا اور کہا تم کلمہ پڑھو.
ہندو کہتا ہے میں نہیں پڑھتا، اس نے پھر کہا کلمہ پڑھو، اس نے کہا میں نہیں پڑھتا، اس پٹھان نے ہندو کو نیچے گرایا اور اوپر سے مکہ مارا، کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں؟ ہندو نے کہا چلو پڑھا دو، میں پڑھتا ہوں، بتاؤ کیا کلمہ ہے؟ پٹھان نے کہا مجھے تو خود نہیں آتا، میرا تو پہلا سے روزہ ہے، مجھے تو خود نہیں آتا۔ اب پڑھانا چاہتا ہے لیکن اس کو خود نہیں آتا۔ اب آپ صراط مستقیم لوگوں کو بلائیں اور کہتے کسی ہیں کہ جی مجھے بھی نہیں پتا، میں نے پڑھا تو ہے، میں نے سنا تو ہے، روزانہ دعا تو مانگتا ہوں، لیکن صراط مستقیم کہتے کیسے ہیں؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ اب سمجھو صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ ہمارے یہاں اردو زبان میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 حد سے گزر جانا، نمبر 2 حد سے اتر جانا، نمبر 3 حد پہ رہنا۔ نمبر 1 حد سے گزر جانا، نمبر 2 حد سے اتر جانا، نمبر 3 حد پہ رہنا۔ عربی زبان میں اگر حد سے گزر جائے اسے افراد کہتے ہیں، حد سے اتر جائے اسے تفرید کہتے ہیں، حد پہ رہے اسے اعتدال کہتے ہیں، اور شریعت میں اگر حد سے گزر جائے انکار کر دے اسے الحاد کہتے ہیں، اگر حد سے اتر جائے دین میں اضافہ کر دے اسے بدعات کہتے ہیں، اور اگر کمی اور اضافہ نہ کرے اسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اگر دین میں اضافہ کریں، اگر دین میں کمی کریں الحاد کہتے ہیں، دین میں اضافہ کریں بدعات کہتے ہیں، اور کمی اضافہ نہ کریں تو بولو اہل سنت اسے صراط مستقیم کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ ہم الحاد والے بھی نہیں ہیں، ہم بدعات والے بھی نہیں ہیں، ہم صراط مستقیم مسلک اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ توجہ رکھنا، میں عقیدے بیان کرنے لگا ہوں۔ دنیا میں ایک طبقہ یہ بات کہتا ہے اللہ موجود ہی نہیں ہے، یہ الحاد والا ہے۔ دنیا میں ایک طبقہ یہ بات کہتا ہے نہیں خدا ہے لیکن ایک نہیں کئی ہے، یہ بدعات والا ہے۔ اور ایک تیسرا طبقہ خدا ہے اور ایک ہے، مسلک اہل سنت والجماعت والا ہے۔ دنیا میں ایک طبقہ یہ بات کہتا ہے اللہ صرف عرش پر ہے، ہر جگہ پہ نہیں ہے، اور دوسرا طبقہ کہتا ہے اللہ ہر جگہ پر ہے، اس کا نبی بھی ہر جگہ پر ہے۔ یہ بدعات والا ہے جو خدا کو ہر جگہ پہ نہ مانے، الہاد والا ہے خدا کو ہر جگہ پہ مان کے نبی کو ہر جگہ پہ مانے، یہ بدعات والا ہے۔ اور جو نبی کو روزے پہ مان کے خدا کو ہر جگہ پہ مانے، مسلک اہل سنت والجماعت والا ہے، صراط مستقیم والا ہے۔ ایک طبقہ یہ بات کہتا ہے انبیاء میں سے معصوم کوئی بھی نہیں ہے، ایک دوسرا طبقہ یہ بات کہتا ہے انبیاء معصوم ہیں، ان کے بعد 12 امام بھی معصوم ہے، جو کسی نبی کو معصوم نہ مانے الہاد والا ہے، جو بعد میں 12 اور بھی معصوم مانے یہ بدعات والا ہے، جو 12 کی نفی کر کے صرف انبیاء کو معصوم مانے اہل سنت والجماعت والا ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو پیغمبر کے روزے پہ جا کے صلاۃ و سلام پڑھے پھر بھی نہیں سنتے الہاد والا ہے، جو یہ کہے نہیں یہاں سے پڑھے پھر بھی سن لیتے ہیں یہ بدعات والا ہے۔ اور جس کا یہ عقیدہ ہو پیغمبر کے روزے پہ پڑھے خدا سنا دیتا ہے، فیصلہ بات پہ پڑھے خدا پہنچا دیتا ہے، یہ مسلک اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں ولی کی کرامت نہیں ہے، اور ایک دوسرا طبقہ ہے جو ولی کی کرامت کو مانتا ہے اور پھر ولی سے مانگتا ہے، جو ولی کی کرامت نہ مانے الہاد والا ہے، جو ولی کی کرامت کو مان کر ولی سے مانگے یہ بدعات والا ہے، اور جو ولی کی کرامت مان کے ولی کے خدا سے مانگے یہ مسلک اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ایک طبقہ تمہیں وہ ملے گا جو کہتے ہیں فرض نماز کے بعد دعا نہ مانگو، دوسرا طبقہ وہ ملے گا جو نفلوں کے بعد بھی دعائیں مانگنے پہ لڑ رہا ہے، تو جو فرض کے بعد دعا کا انکار کرے یہ الہاد والا ہے، جو بعد میں نفلوں کے بعد بھی اجتماعی دعاؤں کے اقرار کرے یہ بدعات والا ہے، اور جو نفل کے بعد اجتماعی دعا نہ مانگے فرض کے بعد مانگ لے مسلک اہل سنت والجماعت والا ہے۔ تم ایک طبقہ وہ ملے گا جو 20 تراویح نہیں پڑھتا، ایک طبقہ وہ ملے گا جو 20 تراویح پڑھ کے بعد
بعد میں اجتماعی دعا پہ بھی ڈٹا ہوا ہے، جو 20 رکعت تراویح نہ مانے الہاد والا ہے، اور جو 20 تراویح مان کے بعد میں اجتماعی دعا پہ ڈٹ جائے یہ بدعت والا ہے، اور جو اجتماعی دعا پہ نہ ڈٹے اور 20 کو مان لے مسلک اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ایک بندہ ایک طبقہ 2 ہاتھ کا مصافحہ نہیں مانتا، ایک طبقہ 2 ہاتھ کا مصافحہ ایک ہاتھ سے کرتا ہے، 2 ہاتھ کا سلام نہیں مانتا، دوسرا 2 ہاتھ کا سلام مان کے بعد میں گھٹنے بھی چاٹتا ہے۔ جو 2 ہاتھ کا سلام نہ مانے الہاد والا ہے، جو 2 کا سلام مان کے پاؤں کو چاٹتا پھرے یہ بدعت والا ہے، اور جو پاؤں کو نہ چاٹے 2 ہاتھ کا مصافحہ مان لے یہ مسلک اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو پگڑی اور ٹوپی کو نہیں مانتا، دوسرا طبقہ وہ ہے پگڑی بھی مانتا ہے اور پھر سبز پہنتا ہے، باندھنی ہے اور سبز ہی باندھنی ہے۔ جو پگڑی نہ مانے یہ الہاد والا ہے، اور جو پگڑی مان کے ایک رنگ پہ اڑ جائے یہ بدعت والا ہے۔ جو ایک رنگ پہ نہ اڑے اور پگڑی مان لے یہ مسلک اہل سنت والجماعت والا ہے۔ تو صراط مستقیم کا معنی ہم الہاد والے بھی نہیں ہیں، بدعت والے بھی نہیں ہیں، دین میں کمی بھی نہیں کرتے، دین میں اضافے بھی نہیں کرتے، نہ کمی اور نہ اضافہ، جیسے تھا ویسے مانتے ہیں اور ویسے امت کو آگے دیتے ہیں۔ تو صراط مستقیم کا معنی یہ ہے کمی بھی نہیں کرنی، توجہ رکھنا، اضافی بھی نہیں کرنا۔ ہم دیوبند والے، میری بات سمجھنا، ہم دیوبند والے دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم دیوبند والے دین کے چوکیدار ہیں۔ آپ یہاں اپنے علاقے میں ایک بہت بڑا 1 کنال یا 2 کنال پہ محل بنائیں، بہت بڑی کوٹھی بنائیں، خود ملک سے باہر جائیں تو جاتے وقت آپ 4 چوکیدار اپنی کوٹھی پہ رکھ کے جاتے ہیں۔ ان چوکیداروں کے 2 کام ہیں، نمبر 1 کوٹھی کے اندر سے کوئی قیمتی چیز باہر نہ جانے دیں، چوری نہ ہونے دیں، نمبر 2 باہر کا گند کوٹھی میں نہ آنے دیں۔ چوکیدار کا کام ہوتا ہے محل کے اندر کی قیمتی چیز کو باہر جانے نہیں دیتا، باہر کے گند کو اندر آنے نہیں دیتا۔ ہم دیوبند والے دین کے محل کے پہرے دار ہیں، ہم الہاد کے نام پہ اندر سے چوری ہونے نہیں دیتے، اور ہم بدعات کے نام پہ باہر کا گند دین کے محل کے اندر آنے نہیں دیتے۔ ہم پہرے دار ہیں، نہ گند آنے دیتے ہیں، نہ چوری کر کے دین کے اندر قیمتی مال کو باہر جانے دیتے ہیں۔ اور ایک بات ذرا تھوڑی سی اور سمجھ لیں، بعض حضرات کو الجھن ہوتی ہے، ہم جیسے مولویوں کے بیان پر دیکھو فلاں کو دیکھو کتنا نرم بیان ہے، فلاں کو دیکھو کتنا میٹھا بیان ہے، فلاں کو دیکھو کتنا نرم بیان ہے، اور ان کو دیکھو کتنا سخت بیان ہے، لہجہ کتنا سخت ہے۔ فیصل آباد کے دوستوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے اس محلے میں ایک دکاندار ہے، وہ دکاندار پہ سامان بیچتا ہے، اس کی خواہش ہوگی کہ لوگ میری دکان پر آئیں اور سامان لے کر جائیں، تو لہجہ نرم ہوگا یا سخت؟ بتاؤ، نرم ہوگا یا گرم؟ بات میٹھی میٹھی کرے گا یا کڑوی کڑوی؟ پیار سے بلائے گا یا آنکھیں نکال کر بلائے گا؟ کیوں؟ یہ آپ کے محلے کا دکاندار ہے، اس کے پاس محلے کے اندر کے بندے نے آنا ہے، توجہ رکھنا۔ اور ایک آپ نے چوکیدار رکھا ہے، رات کو بندہ باہر کا ہے اور چوکیدار کو پتہ نہ ہو کون آیا ہے، تو چوکیدار اس کو پیار سے نہیں کہتا، وہ آنکھ نکال کے کہتے ہوشیار پیچھے ہٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کون آئے ہو؟ تم نے کبھی چوکیدار سے کہا تجھے شرم کرنی چاہیے، اخلاق تو نے چھوڑ دیے، تیرا لہجہ نرم کیوں نہیں ہے؟ محلے کے دکاندار کا لہجہ الگ ہے، چوکیدار کا لہجہ الگ ہے۔ آپ توجہ سے سمجھنا، تمہارے پاکستان کے بارڈر پہ فوج کھڑی ہے، اگر کوئی بندہ بارڈر کراس کر کے اندر آنا چاہے تو فوجی پیار سے نہیں کہتا نہ میرے بھائی بارڈر ختم ہو گیا، مہربانی کر کے اندر نہ آنا، وہ بونٹ مارتا ہے اور گن اٹھا کر کہتا ہے خبردار کھڑے ہو جاؤ، یہ پاکستان کا بارڈر ہے، آگے آئے میں گولی مار دوں گا۔ کوئی بھی نہیں کہتا، لہجہ سخت ہے، اس کی وجہ چوکیدار کا لہجہ الگ ہے،
اندر کے دکاندار کا لہجہ الگ ہے. جو اندر کے علماء دین کی بات کرتے ہیں لہجہ نرم ہونا چاہیے، اور جو دین پہ حملہ کرنے والے چوکیدار کو روکتے ہیں ان کا لہجہ گرم ہونا چاہیے. چوکیدار کا لہجہ گرم نہیں ہوگا، تمہارے محلوں میں چور گھسیں گے، ان کا لہجہ سخت ہوگا، چور تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا. جس عالم نے تمہارے عقیدے کا تحفظ کرنا ہے اس کے لہجے میں چوکیدار اور فوج کی گن گرج ہونی چاہیے، گن گرج ہونی چاہیے. کوئی تمہارے عقیدے پہ حملہ نہیں کرے گا. وہ کہیں گے چوکیدار موجود ہیں، ان کے پہرے دار موجود ہیں، ان کے قریب مت جاؤ، آگے لوگ موجود ہیں. میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا، ہم صراط مستقیم پہ چلتے ہیں، اپنی عوام کو سنبھالتے ہیں، عقائد پہ دلائل دیتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو صراط مستقیم پہ چلا دے. صراط مستقیم کا معنی یاد رکھ لو گے، نہ الہاد والے ہیں نہ بدعات والے ہیں، بلکہ مسلک اہل سنت والجماعت والے ہیں. یہ ہے صراط مستقیم. اللہ کے نبی صراط مستقیم کی علامت کیا ہے؟ اس دور میں دو لفظ چلتے ہیں، ایک لفظ تحقیق ہے، ایک لفظ تقلید ہے. جس نے بھی تمہیں گمراہ کرنا ہوگا وہ لفظ تحقیق استعمال کرے گا. تم خود تحقیق کرو، تم خود پڑھ لو، تم خود مطالعہ کرو. خدا نے تمہیں عقل دیا ہے، تحقیق کے نام پہ آپ کو گمراہ کریں گے. ہم قرآن میں اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ ہم نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے، ہم صراط مستقیم پہ کیسے چلیں؟ صراط مستقیم کا راستہ کیا تحقیق والا ہے یا صراط مستقیم کا راستہ کیا تقلید والا ہے؟ خدا نے یہ نہیں فرمایا اگر صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو فتحققوا، تحقیق کرنا، فتبینوا، تم تحقیق کرنا، اور تحقیق ہو تو نماز پھر پڑھنا، تحقیق ہو تو روزہ پھر رکھنا، تحقیق ہو تو داڑھی پھر رکھنا، تحقیق ہو تو زکوٰۃ تب دینا، تحقیق ہو تو قربانی پھر کرنا. پہلے تحقیق کرنا اور پھر شریعت پہ عمل کرنا. فرمایا تحقیق نہیں تقلید کرنا. اللہ صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں تو کیسے چلے؟ توجہ رکھنا. اللہ صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں تو کیسے چلیں؟ نمبر 2، ہم صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں تو کیوں چلیں؟ میرے دو لفظوں پہ غور کرنا، صراط مستقیم پہ کیوں چلیں؟ نمبر 2، صراط مستقیم پہ کیسے چلیں؟ صراط مستقیم پہ کیوں چلیں؟ اس کی وجہ اللہ آپ سب کو جنت کی نعمت عطا فرمائے. خدا آپ کی برکت سے مجھ جیسے نالائق کو بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائے. ہم نے جنت میں جانا ہے لیکن یہ آپ کے علم میں ہے کہ جنت اور میدان معاشر کے درمیان جہنم ہے. جہنم کراس کر کے جنت میں جانا ہے، اور جس پل سے کراس کر کے ہم نے جنت میں جانا وہ ایک راستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے بھی جنت میں جانا ہے صراط مستقیم پہ گزرنا ہے تو جنت میں تب جانا ہے. صراط مستقیم پہ نہ چلے اور جنت میں چلا جائے ایسے ممکن ہی نہیں ہے. تو پہلی بات یہ تھی صراط مستقیم پہ کیوں چلے؟ فرمایا تم نے جنت میں نہیں جانا، کیا جی جانا ہے تو پھر صراط مستقیم پہ چلو گے تو جنت میں جاؤ گے. پھر تم نے اسلام آباد جانا ہے، جی جانا ہے تو سڑک پہ چڑھو گے تو جاؤ گے. سڑک پہ چڑھے بغیر اسلام آباد تم کیسے جاؤ گے؟ جہاز پہ جاؤ تو جہاز کا بھی کوئی راستہ تو ہے، اس راستے پہ چلو گے تب جنت میں جاؤ گے، وگرنہ تم کیسے جا سکتے ہو؟ ہم نے جانا صراط جنت میں ہے لیکن کیسے جائے؟ پھر میں صراط مستقیم پہ چلو گے تو جنت میں جاؤ گے. نمبر 1، صراط مستقیم پہ کیوں چلے؟ اس کا جواب اس لیے کہ تم نے جنت میں جانا ہے، اور جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں. اللہ پھر صراط مستقیم پہ کیسے چلے؟ تحقیق کرے یا تقلید کرے؟ فرمایا تحقیق نہ کرو، تقلید کرو. اللہ تقلید کیسے کرے؟ فرمایا تم اس راستے پہ چلو جس پہ نبی چلتا ہے. جس راستے پہ نبی چلے وہ صراط مستقیم ہے، اور جہاں جا کے نبی رکے وہی جنت الفردوس ہے. اللہ یہاں فیصل آباد میں تو نبی آیا ہی کوئی نہیں، ہم نبی کے پیچھے کیسے چلے؟ فرمایا والصدیقین، صحابی کے پیچھے چلو. صحابی جس راستے پہ چلے وہ صراط مستقیم ہے، جہاں جا کے رکے وہ جنت
جنت الفردوس ہے۔ اللہ یہاں تو صحابی بھی نہیں آیا، فرمایا والشہداء، شہید کے راستے پہ چلو جہاں سے شہید گزرتا ہے، صراط مستقیم ہے جہاں جا کے رکتا ہے، وہ جنت الفردوس ہے۔ اللہ یہ بزدلوں کا ٹولہ ہے، یہاں تو شہید بھی نہیں ہے، فرمایا والصالحین، کوئی اور ولی تو ہوگا، ولی کے راستے پہ چلو، جس راستے سے ولی گزرتا ہے وہ صراط مستقیم ہے جہاں جا کے ولی رکتا ہے، وہ جنت الفردوس ہے۔ خدا نے کتنا آسان طریقہ بتایا، جنت پہ جانا ہے صراط مستقیم پہ چلو۔ صراط مستقیم کون ہے؟ کیا راستہ ہے جہاں سے نبی گزرے، نبی نہیں تو صحابی گزرے، صحابی نہیں تو شہید گزرے، شہید نہیں تو ولی گزرے۔ توجہ رکھنا، یہ اللہ نے راستہ کیوں بتایا؟ میں مثال دینے لگا، میں سرگودا سے آیا میں نے سیاست دھاندرا میں آنا ہے، بیان کے لیے آنا ہے، بھئی میں نے آنا، مجھے راستہ بتاؤ۔ آپ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ موٹر وے سے اترے تو بائیں طرف ہو جائیں، آپ سیدھا چلتے جائیں، اس روڈ کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر کہ جب الائٹ اسپتال کے پاس آئے پھر دائیں طرف ہو، آگے ٹی بنے گی، پھر بائیں طرف ہو، یونیورسٹی سے کراس کرے پھر ٹی بنے گی، پھر بائیں طرف ہو، آگے جائیں تو دائیں طرف ہو، پھر آپ گزرتے جائیں، پھر نالا آگے بائیں طرف ہو، وہاں سے جائیں تو جھنگ روڈ پہ چلے، ایئرپورٹ کراس کرے تو پھر دائیں طرف ہو، پھر آگے جائیں، اتنے وضاحت کے بعد بائیں طرف ہو۔ میں نے کہا بھی مجھے نہیں سمجھ آ رہا یہ دائیں بائیں کیا ہوتا ہے، مجھے الجھن میں مت ڈالو، سیدھی سی بات کرو۔ آپ کہتے ہیں اچھا جب آپ موٹر سے اتریں گے آپ ٹول پلازے پر آئیں، پلازے سے کراس کریں تو وہاں بیریئر لگا ہوگا، جو ہی بیریئر کراس کریں وہاں پر ایک موٹر سائیکل ہوگا، دو نوجوان بیٹھے ہوں گے، ان کی سفید رنگ کی پگڑی ہوگی، کالے رنگ کی داڑھی ہوگی، ڈبل اشارہ چل رہا ہوگا، آپ نے اس کے پیچھے پیچھے اپنی کار لگا دینی ہے، جس راستے سے وہ گزرے یہ ہمارا راستہ ہے، جہاں رکے یہی جلسہ گاہ ہے۔ کتنا آسان کام ہے بتاؤ، پہلے والا مشکل تھا نا، یہ آسان ہے۔ اللہ نے ہمیں آسان راستہ دیا، اللہ جنت میں جانا ہے صراط مستقیم پہ چلو۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ تحقیق کرو، اللہ تحقیق کیسے کرے؟ ترجمہ پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، اللہ عربی تو نہیں آتی، صرف پڑھو، کس سے پڑھیں؟ وہ تلاش کرو، نحو پڑھو، بندہ نہیں ہے گوگل پہ سرچ کرو، پھر نحو پڑھو، اللہ پھر کیا ہوگا؟ پھر بخاری پڑھو۔ بخاری کیسے پڑھے؟ میری تو 70 سال عمر ہے، 70 ہو یا 80 ہو، تحقیق کرنی ہے، تم نے جنت میں جانا ہے، ویسے تو نہیں جا سکتے۔ بتاؤ کتنا مشکل کام ہے، کتنا آسان کام تھا۔ اللہ جنت میں جانا ہے صراط مستقیم پہ چلو۔ اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ جس راستے پہ نبی چلے وہی صراط مستقیم، یا تو نبی نہیں ہے، فرمایا جس راستے پر صحابی چلے وہی صراط مستقیم ہے، اللہ وہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا جس راستے پر شہید چلے وہی صراط مستقیم ہے، اللہ یہاں تو وہ بھی نہیں ہے، تو جس راستے پہ ولی چلے وہی صراط مستقیم ہے۔ ذرا نقطہ سمجھنا، اللہ نے کتنے طبقات بتائے؟ نمبر 1 یاد رکھو، نمبر 1 نبی، نمبر 2 نمبر 3 شہید یا مجاہد؟ شہید یا مجاہد؟ کیوں مجاہد ٹھیک نہیں ہوتے؟ مجاہد ٹھیک نہیں ہوتے؟ اللہ نے والمجاہدین فرمایا یا والشہداء فرمایا؟ والمجاہدین کیوں نہیں فرمایا؟ گاڑی طالبان والی ہے، 2 لڑکے میں کلاشن اور رکھ لوں تو پورا طالبان بن گیا، پھر مجھے اس نام پہ چندہ دے دو، دھوکہ لگ جائے گا نا، دھوکہ لگ جائے گا نا۔ لیکن اگر کوئی شہید ہو کر یہاں پر آ جائے تو پھر اب دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے والمجاہدین ہی فرمایا، والشہداء فرمایا۔ مجاہد بن کے دھوکہ دے سکتا ہے، شہید بن کے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دھوکہ تھا نا جی، پہلے لشکر طیبہ، پھر جماعت الدعوہ، اور اب ملی مسلم لیگ۔ فراڈ ہوا کہ نہیں ہوا؟ زلفیں وہی ہیں، سٹائل وہی ہیں، بدلتے جا رہے ہیں، بدلتے جا رہے ہیں۔ جہاد کے نام پہ کتنا مال تم سے کھایا ہے، ہزاروں لڑکے مروا دیے، اور جب باری آئی اسی تیری سیاسی لوگ ہیں۔ کل تک تم بکتے تھے سیاست کفر ہے، آج تم کہتے ہو ہم جمہوری اور سیاسی لوگ ہیں۔ تم کل مومن تھے یا آج مومن ہو؟ یہ کل کہتے تھے جماعت الدعوہ، ان کا اختلاف کس سے تھا؟ مرکزی ہے جمعیت اہل حدیث سے، کہا کہ وہ سیاسی لوگ ہیں، جمہوریت کفر ہے، ہم انقلاب لائیں گے کلاشن سے۔ کتنے کی کلاشن؟ ایک طرح میں نظر بندی پہ ہی تھے، جہاد سیاست میں بدل گیا۔ یہ مسلک ہے، یہ مسلک ہے۔ میں صرف سمجھا یہ رہا تھا، بندہ مجاہد بن کے دھوکہ دے سکتا ہے، شہید بن کے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بات سمجھنا، شہید بن کے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں اگلی بات کہنے لگا ہوں،
یہ جو ہمارے حالات چل رہے ہیں یہ حالات کتنے خطرناک ہیں. ایسے ہی ہے. ایکشن پلان، رد الفساد، فوج کا کنٹرول، CTD، حالات کتنے سخت ہیں. ان حالات میں بندہ کو سڑک پہ چل سکتا ہے کہ میں مجاہد ہوں؟ پھر بھی چل رہے ہیں، پھر بھی چل رہے ہیں. بھئی ان حالات میں تو مجاہد چھپاتے ہیں اور یہ مجاہد دکھاتے ہیں. اچھا اب بتاؤ شہید دکھانا چاہیے کہ چھپانا چاہیے؟ نہ غیبانہ جنازہ شہید نہیں دکھانا. مجاہد چھپانا چاہیے وہ تم دکھاتے ہو، اور شہید دکھانا چاہیے وہ تم چھپاتے ہو. اللہ نے فرمایا وشہداء، شہید پوچھو کوئی نہیں، غیبانہ جنازہ شہید نہیں بکھانا. پر بکھانا کی ہے مجاہد کتنے گیا؟ او جی ہوں ملی مسلم لیگ بڑھ گئی ہے، ہوں مجاہد بدل گیا. اس لیے خدا نے والمجیرۃ دین فرمایا نہیں، بل شہداء فرمایا ہے. نقلی مجاہد بدل سکتا ہے، اصلی شہید نہیں بدل سکتا. تو نشانیاں کتنی بتائیں؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. توجہ رکھنا، جو شخص خود کو مسلمان کہے وہ نبی کا انکار کر سکتا ہے؟ سمجھنا نکتہ. جو خود کو مسلمان کہے صحابی کا انکار کر سکتا ہے؟ جو خود کو مسلمان کہے شہید کا انکار کر سکتا ہے؟ انکار کس کا کرتے ہیں؟ وہ ولیاں شلیاں چھڈو، اللہ دی گل کرو، رسول دی گل کرو، بزرگاں چھڈو، قرآن دی گل کرو، حدیث دی گل کرو. جس کا انکار ہونا تھا نا، خدا نے اس کو چوتھی علامت بتایا والصالحین. اس کو علامت بتایا والصالحین. اب نبی تو ہے ہی نہیں، صحابی نہیں ہے، شہید ہر جگہ پہ نہیں ہے، تو ہر جگہ پہ کون ہوگا؟ اس لیے دیوبند والے زور دیتے ہیں بزرگوں نے فرمایا، بزرگ یوں فرماتے ہیں، بزرگوں سے جڑ کے رہنا. کیوں؟ اب ایک صورت ہے والصالحین، بزرگ بزرگ بزرگ، اکابر، اولیاء، مشائخ، ان کے ساتھ رہو. چونکہ اب اگر حق پہ رہنا ہے تو بزرگوں کے ساتھ رہنا ہے، بزرگوں کو چھوڑنا ہے تو گمراہ ہونا ہے. چوتھی علامت خدا نے والصالحین فرمائی ہے. جو بزرگوں سے توڑے سمجھو گمراہ کرتا ہے، جو بزرگوں سے جوڑے وہ سمجھے ہدایت کی بات کرتا ہے. اس لیے مشائخ کے ساتھ چلنا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صراط مستقیم کی علامات کتنی ہیں؟ تو بھئی یاد رکھ لو کتنی ہیں. نمبر 1 نبیوں کا راستہ، نمبر 2 صحابہ کا راستہ، نمبر 3 شہداء کا راستہ، نمبر 4 صالحین اور اولیاء کا راستہ. میں بات سمیٹ رہا ہوں، توجہ رکھنا. میں نے بتایا میں نے وقت بات ختم کرنی ہے. اب بات سمجھو. ایک ہے راستہ تحقیق کا ہے، ایک ہے راستہ تقلید کا. آسان راستہ تحقیق کا ہے یا تقلید کا؟ بولو. اچھا عجیب بات کیا ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتی، شاید آپ کو سمجھ آئے، تم مجھے سمجھا دو. یہ جتنے تحقیق والے ہیں یہ سب کہتے ہیں دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے. آسان ہے پھر کیا کریں؟ کہا جی تحقیق کرو. بھئی تو مشکل ہے. یا آسان کہنا چھوڑ دو یا تقلید مان دو. تحقیق مشکل ہے، تقلید آسان ہے. تو دین آسان ہے تو تحقیق سے نہیں، دین آسان ہے تو تقلید سے ہے. دین آسان کہنا ہے، تقلید ماننی ہے. تقلید نہیں ماننی. آپ دین کو آسان کیسے کہہ سکتے ہو؟ 60 سال کے بابا جی نماز کے فرض کتنے ہیں؟ میں نہیں دس سکتا. بابا جی تحقیق کرو. 60 سال اور مل جائیں وہ تحقیق نہیں کر سکتے. کہاں سے تلاش کریں گے؟ بڑا آسان تھا کام ہے. دیکھو اور عمل کرو. اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو صراط مستقیم کے حوالے سے میں نے جو بیان کیا اس کا خلاصہ سن لیں. جب کافر آپ کہے اللہ ہدایت دے تو اس کا معنی عطائے ہدایت. مسلمان کہے اللہ ہدایت دے تو اس کا معنی بقائے ہدایت. پیغمبر فرمائے اللہ ہدایت دے تو اس کا معنی ارتقائے ہدایت. نمبر 2 صراط مستقیم کا معنی نہ الہاد نہ بدعات بلکہ مسلک اہل سنت والجماعت. نمبر 3 صراط مستقیم کی نشانیاں 4. نمبر 1 نبیوں والا راستہ، نمبر 2 صحابہ والا راستہ، نمبر 3 شہداء والا راستہ، نمبر 4 اولیاء والا راستہ. ہم دیوبند والے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، شہیدوں کو بھی مانتے ہیں اور اولیاء کو بھی مانتے ہیں. نمبر 4 ایک ہے تحقیق اور ایک ہے تقلید. تحقیق کا راستہ مشکل ہے،
تقلید کا راستہ آسان ہے۔ جو دین آسان سمجھتا ہے تقلید مانے گا، جو تقلید نہیں مانتا وہ دین کو مشکل بنا کے پیش کرتا ہے، دین کو آسان بنا کر پیش نہیں کرتا۔ دین آسان ہے، اس کی ہم نے صورت بتا دی۔ علماء سے جڑیں، علماء سے پوچھیں، علماء سے رابطہ رکھیں، اپنے اپنے علاقے کے اہل حق علماء سے رابطہ رکھیں، مسائل پوچھیں، عمل کریں۔ آپ کے علاقے کے اہل حق مشائخ ان سے بیعت کریں، طریقت اختیار کریں۔ ہم تقوی کی بات کرتے ہیں، طریقت کی بات کرتے ہیں، مسائل کی بات کرتے ہیں، فتوے کی بات کرتے ہیں، عقائد کی بات کرتے ہیں، علم الکلام کی بات کرتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی دیوبند کے پاس عقائد کی درسگاہ بھی ہے، دیوبند کے پاس فتوے کی دار افتاء بھی ہے، دیوبند کے پاس تقوی کی خانقاہ بھی ہے۔ خدا نے سب نعمتیں مسلک دیوبند کو عطا فرمائی ہیں، اس لیے اب دائیں اور بائیں کبھی نہ دیکھیں۔ الجھنے کی حاجت ہرگز نہیں ہے، کسی پہ کیچڑ اچھالنے کی ضرورت قطعا نہیں ہے، کسی کی پگڑیاں مت اچھالیں، لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں اپنے اکابر کی پگڑیوں کا دفاع نہ کریں۔ کسی مسلک کے بزرگ کی پگڑی اچھالنا جرم ہے، اپنے مسلک کے اکابر کی پگڑی اچھالنا غیرت ہے۔ ہم کسی کے بزرگ کی پگڑی اچھالتے نہیں ہیں، لیکن اپنے اکابر کی پگڑی کا دفاع کرتے ہیں۔ ہم کسی ملک میں جا کے گولیاں چلاتے نہیں ہیں، لیکن اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں۔ ہم اسلام کا تحفظ بھی کرتے ہیں، اپنے ملک کا تحفظ بھی کرتے ہیں۔ ہماری ایک سرحد نظریاتی ہے، ہماری ایک سرحد جغرافیائی ہے، ہماری نظریاتی سرحد کا نام اسلام ہے، ہماری جغرافیائی سرحد کا نام پاکستان ہے۔ ہم اسلامی سرحد، اسلام نظریاتی سرحد، اسلام کی حفاظت بھی کریں گے، جغرافیائی سرحد ہم پاکستان کی حفاظت بھی کریں گے۔ اور یہ میری بات توجہ سے سمجھ لینا، اسلام تباہ ہوتا ہے فرقہ واریت سے، اور ملک تباہ ہوتا ہے دہشت گردی سے۔ ہم دیوبند والے فرقہ واریت پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، ہم دیوبند والے اندرون ملک کی دہشت گردی پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اسلام بھی ہمارا ہے، پاکستان بھی ہمارا ہے۔ اسلام کا تحفظ بھی کریں گے، پاکستان کا تحفظ بھی۔ یہ پاکستان فوج کا نہیں ہے، یہ پاکستان اداروں کا نہیں ہے، یہ پاکستان سیاستدانوں کا نہیں ہے، یہ پاکستان ہم سب کا ہے۔ اور ہم پاکستان کے مسئلے پر، میں اس لیے کہتا ہوں عموماً ہم لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، ہم لوگ عموماً کہتے ہیں کہ جی سارے مسلمان اللہ کے نبی کی ذات پر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک اضافہ اور کرو، ایک معاملہ ہے دنیا بھر کے مسلمان کا، ایک معاملہ ہے پاکستان بھر کے رہائشی کا۔ جہاں تک بین الاقوامی سطح ہے، پیغمبر کی ذات پہ دنیا بھر کا مسلمان اکٹھا ہے۔ تو اگلی بات بھی سنیں، پاکستان وہ نقطہ ہے جس نقطے پہ پاکستان کے سارے لوگ اکٹھے ہیں۔ ہم اسلام کو اکٹھا کرنا چاہیں تو پیغمبر کی ذات سے بہتر کوئی ذات نہیں ہے۔ پاکستان کے سارے افراد اکٹھا کرنا چاہیں تو پھر پاکستان ہمارے نقطہ وحدت ہے۔ اس کے تحفظ کے لیے سب مسالک جمع ہیں، سیاستدان جمع ہیں، ادارے جمع ہیں، علماء جمع ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہم ذہن بنا لیں اسلام کا تحفظ بھی کریں گے اور پاکستان کا تحفظ بھی کریں گے۔ فرقہ واریت سے اسلام تباہ ہوتا ہے، دہشت گردی سے ملک تباہ ہوتا ہے۔ ہم فرقہ واریت پر بھی لعنت بھیجتے ہیں اور دہشت گردی پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، لیکن فرقہ واریت اور ہے، اپنا مسلک بیان کرنا اور ہے۔ اپنی مسجد میں اپنا عقیدہ بیان کرو، یہ ہماری مسجد ہے۔ ہم آمین آہستہ کہتے ہیں یا اونچی؟ بولو تو جو جہاں آئے اس کو اونچی کہنا چاہیے، آہستہ کہنی چاہیے؟ تو اونچی کہے گا تو لڑائی ہوگی۔ اپنی مسجد میں پڑھو جا کے، تمہیں کو منع کرتا ہے ارے تو خط لکھے وہ ساڑی مسیتے آؤ، نماز بھی تھوڑے پیچھے پڑھنی ہے تو پڑھنی بھی اونچی ہے۔ یہ ہے فرقہ واریت، یہ ہے فرقہ واریت، سمجھو؟ تراویحاں پڑھنی ہے بھی تھوڑے مسیتے نے، پڑھنی ہے بھی 8 نے، یہ ہے فرقہ واریت۔ تم اپنی مسجد میں 8 پڑھو، تمہیں کو منع کرتے ہیں۔ اپنی مسجد میں آمین اونچی کو تمہیں منع کرتے ہیں، اپنی مسجد رفع دین کو تمہیں کو منع کرتا ہے، کرو۔ ہماری مسجد میں آ کر ہمیں مجبور کیوں کرتے ہو؟ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے کبھی اہل حدیث لڑکے سے کہا تو منفی ہو جاؤ؟ بولو نہ ہو، وہ ہمیں کیوں کہتے تم اہل حدیث ہو جاؤ؟ یہ ہے فرقہ واریت۔ فرقہ واریت پھیلاتے بھی وہ ہیں اور مشہور کیا کر رکھا ہے، نہیں جیسی تو امت کو کٹھیا رکھنا ہے۔ کٹھیا رکھنے کا معنی کی ہمارے سرگودا گاؤں میں 25 چک، ایک مسجد بریلویوں کی، ایک مسجد دیوبندیوں کی۔ ایک بندہ فوت ہو گیا، میں جنازے کے لیے گیا،
وہاں جا کے پتہ چلا ایک مڑا حدیث ہو گیا بابے ایک مسجد انہیں بنا لی. میں کہ اکٹھے ہونے یا 3 مسجدیں بنانی ہے. بھئی اکٹھا کرنے کا مطلب یہ تھا کہ 2 کی بجائے 1 میں آتے. تم نے ایک مسجد اور بنا لی ہے تو اور بنانے سے امت اکٹھی ہوگی, ایک ٹکڑا اور بڑھ جائے گا. اور بہانا کیا ہم امت کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی مسئلے میں اپنا مسلک بیان کرنا یہ فرقہ واریت نہیں ہے. اللہ مجھ سے بھی راضی ہو, اللہ آپ سے بھی راضی ہو. بیان کے اختتام کے بعد باہر لٹریچر موجود ہوگا, آپ لٹریچر کو خریدیں. نماز اہل سنت لیں, اپنے دلائل موجود ہیں. فضائل و مسائل قربانی نے, ابھی قربانی کا موقع آ رہا ہے. پھر تسی پریشان, جب قربانی گزر جائے گی نا مانا گھما صاحب میں کہ جی ایک مسئلہ تے دسو. میں جی پوچھو کوڑے دی قربانی ہو جاتی ہے؟ میں کہوں اگلے سال پوچھنا. سب گزر جائے لکیر نو پٹو سب نہیں مردا. مولانا صاحب ایک کٹے دی قربانی ہو جاتی ہے؟ میں کہوں اگلے سال پوچھنا. بھائی قربانی سے پہلے تیاری کرو. فضائل و مسائل قربانی میں سارے مسائل موجود ہیں. نہ ہوں مولانا نواز صاحب ہیں, مولانا عبداللہ دین صاحب ہیں, دوسرے علماء موجود ہیں. ان کو بلائیں, کورس کرائیں, دلائل جمع کریں. عید سے پہلے دلائل جمع کرو, عید گزرنے کے بعد نہیں, پہلے جمع کرو. نماز اہل سنت کتاب لو, فضائل مسائل قربانی چھوٹا سا کتاب جب وہ لو. اور ایک میری کتاب ہے, اس کتاب کا نام ہی پاکستان ہے, چھوٹی سی کتاب ہے, نام ہی پاکستان ہے. آپ اس کتاب کو خریدو, مطالعہ فرماؤ. پاکستان سے محبت بھی بڑھے گی اور اسلام سے محبت بھی بڑھے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا